چار معروضات پیش کرنا جن کی بدولت میری اور آپ سب حضرات کی دونوں جہان میں نجات اور سعادت نصیب ہو گیا. پیغمبر کی تعلیم کتنی برکات ہوئی اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے. عام انسانوں کی صحبت سنگت اور تعلیم علماء فضلاء رہبان احبار پیر درویش ملنگ انہوں کی تعلیم دا صحبت دا کیا اثر ہوتا ہے کہ اللہ نے پاک پیغمبر کی صحبت اور تعلیم دا کیا اثر ہوتا ہے امت سے. اس کا ذکر اللہ پاک نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے بڑا کھل کے بیان فرمایا ہے. اللہ نے پاک پیغمبر کی تعلیم اور صحبت بے عیب ہوتی ہے لا عیب ہوتی ہے. بے عیب تعلیم ہے تو صرف پیغمبر بھی، لا عیب صحبت اور تعلیم ہے تو پیغمبر بھی. سبحان یہ شرف ہو کسی چھوٹے یا بڑے میں حاصل نہیں ہوتا. پیغمبر پاک کی تعلیم جس کا نچوڑ ہے پیغمبر علیہ السلام کی زبان، اللہ کے رسول کی زبان کے اعتبار پر نال آدمی کا دین بھی بنتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. اللہ کے پیغمبر کی زبان کے مقابلے کسی چھوٹے یا بڑے صدر یا وزیر یا امیر یا پیر یا فقیر یا ولی یا صالح اس کی زبان کے اعتبار کرنا دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو گئی. اس واسطے اس نقطے میں سمجھان واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس عجیب انداز نال مضامین بیان کیتے. امت دے اتے فرض کیتا ہے کہ جب تک اللہ دے رسول دی زبان تے اعتبار نہ کرو اس وقت تک ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی. اور ساری کائنات دی زبان، ساری کائنات دے بیان تمام دنیا دے علماء اکابرین اولیاء صالحین ان سب دیا زبانوں کے بیانوں تے آدمی اعتبار کر لے مگر پھر بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ پیغمبر کی زبان اس کی تصدیق نہ کر دے. اس واسطے اصل دنیا کی تباہی تے بربادی کا سبب یہ چیز بنی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان تے اعتبار نہیں کیتا. ہر فرقے ہر پارٹی نے اپنے مولوی اپنے پیر اپنے سردار اپنے صدر اپنے وزیر اپنے نامی نیک بزرگوں کی زبانوں پہ اعتبار کیتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان پہ اعتبار اس امت نے نہیں کیتا. اس واسطے اللہ نے انہوں نے آپس میں لڑا دیتا ہے، فرقے بنا دیتے، پارٹیاں بن گئی. ایک بندہ دوسرے کو اچھی نظر نہیں دیکھ سکتا. مسیحت وکری ہیں، مدرسے وکرے ہیں، مذہب وکرے ہیں، اذانہ وکری ہیں، نظریے وکرے ہیں. ہر چیز کا یہ وکھو وک ہو جانا یہ اللہ کی لعنت تے عذاب کی علامت ہے. خداوند قدوس نے پیغمبر کی زبان سلاست بھی رکھی ہے، لیاقت بھی رکھی ہے، طاقت بھی رکھی ہے، شوکت بھی رکھی ہے، قوت بھی رکھی ہے، امانت بھی رکھی ہے، دیانت بھی رکھی ہے، ولایت بھی رکھی ہے، امانت بھی رکھی ہے، سیادت بھی ہے، لیاقت بھی ہے، قیادت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، شریعت
قوت بھی ہے، سیاست بھی ہے، انوست بھی ہے، عطوفت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور عمدت بھی ہے، عظمت بھی ہے اور نسبت بھی ہے، حشمت بھی ہے، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، بخت بھی ہے، اقبال بھی ہے، جلال بھی ہے، یعول بھی ہے، معال بھی ہے، عظمت بھی ہے، نسبت بھی ہے، عصوبت بھی ہے، خلوت بھی ہے، جلوت بھی ہے، محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ ایک ایک ٹکمے انسانیت دے کمال دا اللہ نے پیغمبر دی زبان وچ رکھے ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے اپنی کتاب نے پیغمبر دی زبان بنایا ہے۔ قرآن اللہ دا ہے تو زبان محمد رسول اللہ دی ہے کہ جنہیں قرآن مقدس لا ریب ہے، انہیں پیغمبر دی زبان تے بیان بھی لا ریب ہے۔ جب امت اس کو سبق حاصل کرے وہ امت بھی انہی طرح لا ریب تے بے عیب بردی ہے، جنہیں خود اللہ دا قرآن بے عیب ہے تو محمد الرسول اللہ لا ریب ہے۔ اس واسطے دنیا دے اکثر تباہ و برباد ہون دا ذریعہ تے سبب وہ یہ ہے کہ لوگوں نے ہر للو پنجو تے نتھو پھتو، ہر چھوٹے بڑے، ہر اپنے پیر ملا دی بات دیتے اعتبار کیتا، مگر محمد الرسول اللہ دی زبان تے اعتبار۔ حالانکہ پیغمبر کریم دی زبان مقدس اے اللہ دا قرآن ہے، حدیث رسول اللہ اے محمد دا بیان ہے، اور قرآن مقدس وچ پہلا نقطہ اے ہے کہ اے لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ میرے پیغمبر اگر تسا تبلیغ کرنا چاہتے ہو، کسی نے نصیحت کرنا چاہتے ہو تو سوائے قرآن دے اور کوئی ذریعہ نہیں واز کرن دا، کیونکہ اچھا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ امت بے عیب بھی بنے، لا ریب بھی بنے، بے قیت بنے، بے حیث بنے، بے بیس بنے، لا شک بنے، بے دک بنے، لا فق بنے، بے حق بنے۔ اللہ پاک تائی ہو کر سکتا ہے تو تائی محمد الرسول اللہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے کہ قرآن اللہ دا بیان ہوئے، زبان محمد دی بن کے آوے۔ اس واسطے دنیا دا ایمان بنتا ہے میرا اللہ دا قرآن ہے، محمد دی زبان ہے، بندے دا ایمان ہے۔ اللہ پاک نے یہ نحوست پیدا کی ہے جس بندے نے ایک لحظے واسطے بھی محمد دی زبان تے اعتبار نہیں کیتا، اللہ نے ادنا تو ادنا عذاب دیتا ہے کہ دنیا نے آپس میں لڑا کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حالانکہ پیغمبر دی زبان اور صحبت تعلیم وچ ملتا تو صرف اللہ ملتا ہے، پیغمبر دی نیند وچ بھی ملتا تو اللہ ملتا ہے، پیغمبر دے بھول جان وچ بھی ملتا تو اللہ ملتا ہے، پیغمبر دے کھانے کھاون وچ بھی ملتا تے کون ملتا ہے؟ پیغمبر دی ایک ایک حرکت وچ خداوند قدوس دا تقدس نصیب ہوندا ہے۔ کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان، محمد الرسول اللہ دی زندگی دا ایک موجود نہ ہو۔ اس واسطے کہ جس آدمی کی زندگی دے ہر لمحے ہر حرکت ہر سکون ہر حیات ہر زندگی دے موڑ ہر جنم ہر بزم ہر عدل ہر غدل ہر فصل ہر وصل ہر فضو ہر وضو ہر جزو ہر بخش ہر بطن ہر حد ہر عدل ہر بغیر ہر عشاء ہر فجر ہر حنین ہر بدر ہر ظہر ہر اثر ہر اگر ہر صبر ہر نظر ہر بخر ہر بخم ہر جذب ہر حرکت ہر جمعہ ایک ایک لمحہ اگر مل سی تو لا الہ الا اللہ۔ اس واسطے بندہ بے عیب بنتا ہے، لا ریب بنتا ہے۔ کیوں؟ پیغمبر دی زبان قرآن ہے، قرآن دا اعلان لا الہ الا اللہ دا بیان ہے، اور لا الہ الا اللہ جس دل کے اندر اجاگر ہو گیا ہے اس وچ نہ عیب رہ سکتا ہے نہ ریب رہ سکتا ہے۔ پیغمبر دی تعلیم ایسی ہے، پیغمبر دی زبان ایسی ہے، جتھے پہنچے اتھے عیب نہیں رہن دینا۔ میرا خیال ہے میں چونکہ صرف درس ہی دینا ہے، تقریر تو حضرت مولانا نے کرنی، تو درس لمبا بھی ہو سکتا ہے، مختصر بھی ہو سکتا ہے، 2.5 گھنٹے بھی جا سکتا ہے۔ اللہ کریم کی توفیق نال مثال سمجھ لو،
مثال سمجھو کہ پیغمبر دی تعلیم تے غیر دی تعلیم کتنا فرق ہے، کتنا بدبخت اور بد نصیب ہے بندہ جس نے محمد کی تعلیم چھڈ کے اپنے پیر تے اپنے شاہ تے اپنے ملا دی تعلیم تے عمل کیتا ہے، اپنے ملک دی تعلیم تے عمل کیتا ہے۔ ایسے آدمی نے لعنتی آکھو تو بجا، ایسے نے مردود آکھو تو بجا، ایسے نے ملعون آکھو تو بجا، ایسے نے بدبخت آکھو تو بھی بجا۔ کیوں؟ محمد دی تعلیم اور محمد دی صحبت کے مقابلے وچ تے حضرت موسیٰ دی تعلیم تے بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ تعلیم تو تعلیم رہ گئی اپنی جگہ تے، حضرت محمد مصطفیٰ دی تعلیم دے مقابلے موسیٰ علیہ السلام در صرف دیکھن نال ہی ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ لو بدا لکم موسیٰ لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی۔ اے میرے ساتھیوں، اگر اچھا چیت اچانک میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اس محفل وچ آ جائے تو واتبعتموہ، اچانک آن نال تہاڈیاں نظراں موسیٰ علیہ السلام وال لگ جان، وترکتمونی، تے میرے ولوں تہاڈی توجہ ہٹ جائے، تے ادا ہی تہاڈی توجہ لگی جائے، تسی اسے دے پیچھے چل پو، اپنی جان نو بھی اپنے دل دماغ نو بھی اپنی نظراں نو بھی اسے دے پیچھے لگا دو، تے میرے کولوں تے میتھوں تہاڈی توجہ ہٹ جائے۔ او سن لو میرے ساتھیوں، لزللتم عن الہدی، اللہ دی قسم ہے قیامت توڑی پھر ہدایت دی پٹڑی تے تساں نہیں آ سکدے۔ کیوں؟ لو کان موسیٰ حیا، موسیٰ علیہ السلام ہن زندہ تے کوئی نہیں، پر جے ہوندا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تے کوئی نہ، لو کان جے ہوندا ہے تے اور جی کہتے لو کان فیہما آلہۃ، دو خدا ہن تے کوئی نہ، پر جے اس دنیا چ دو ہوندے، سمجھ آ گئی وہ گل سمجھتے پے ہو؟ لو کان فیہما آلہۃ، ہن تے نہیں دو مشکل کشا دنیا چ، پر جے کر ہوندے تو کچھ بھی نہ رہندا، جی ہوندے لو کان موسیٰ حیا، موسیٰ علیہ السلام زندہ تے کوئی نہیں، محمد کی زبان ہے نا، موسیٰ علیہ السلام زندہ، تو جڑا آخ جیندہ ہے قبر اس محمد کی زبان پہ اعتبار کیتا ہے کافر کے نہیں، ہے لانتی جہان دا کے نہیں، زبانہ سارے جہان دیا زبانہ وار دیا محمد کی زبان تو، اپنے آبا اجداد نے وار دیا محمد کی زبان تو، انداز نے وار دیا محمد دے انداز بیان تو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لو کان موسیٰ حیا، جے ہوندا موسیٰ جیندہ ہے تے کوئی نہ، دو مشکل کشا ہن تے کوئی نہ، تے جے ہوندے تے اس جہان دے پلے ککھ نہ رہندا، ہاں دے موسیٰ علیہ السلام جیندہ ہوندا تے میتھوں وکھ نہ رہندا، ما وسعہ الا اتباعی، جے
جیندا ہوندا تے قبر وچ نہ بہندا، جیندا ہوندا تے اسماناں تے نہ ون کے رہندا، جیندا ہوندا تے اوٹڑیاں تے چڑھ کے سیر نہ کردا، جیندا ہوندا تے رتے پینے لباس نہ پاندا، جے جیندا ہوندا تا ماں واسعہ ہو گنجائش کوئی نہیں ملنی موسیٰ نو، ہکایا گنجائش ملدی اتباعی اگے میں ٹرہا تے پیچھے او ٹریا، اگے او چلے آ تے پیچھے اگے میں چلدا تے پیچھے او چلے آ، کیوں اللہ اللہ گل پئی ہوندی محمد رسول اللہ دی زبان تے تعلیم جتھے چلے اتھے موسیٰ دی بھی واہ نہ چلے، موسیٰ بھی چلے تے پیچھے چل کے آکھو محمد بلے بلے محمد بلے بلے، کیوں ساڈے دل دی حرکت ہلے جے محمد اگے چلے موسیٰ پچھو آکھے بلے جی بلے بلے، جو دم جیوے محمد میں تیرا قدمہ دے نقشہ تے چلنے تیار ہوں، اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم نے اور اللہ نے آپ دی زبان دا تقدس بیان کیتا ہے، لہذا دسیا محمد کریم دی زبان مقدس دے مقابلے وچ اتھے تے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دی زبان ہی نہیں کم دے سکتی، بلکہ محمد دے قدم ہون تے نال نال موسیٰ علیہ السلام دا نقش سنت محمد تے چلنا نصیب ہوئے۔ اللہ کریم اس واسطے قانون بنایا ہے کہ اے او بندش مخلوق نو اس کائنات نو اللہ کریم دی لعنت نصیب ہو گئی ہے، لعنت جدو آوے تے ایک دوجے کو نو پھٹ جاندی ہے، مخلوق بندے نو بندہ قتل کرنے سے تیار ہوندا ہے، بندہ بندے دی جان تے مال دا دشمن ہوندا ہے، بندہ بندے دے خون دا پیاسا ہوندا ہے، یہ ساری غلاظتاں کیوں پیدا ہوئیاں، ساری بدماشیاں کیوں پیدا ہوئیاں، مذہب دے نام تے فرقے بن گئے، ٹولے بن گئے، کوئی کسے پاسے تے کوئی کسے پاسے، بہمر ایک پاسے، ملا ایک پاسے، پیر ایک پاسے، ملنگ ایک پاسے، قبر جندی دے پوجن والے ایک پاسے، مجھو نگیا دی نسل ایک پاسے، توڑو روڑو دی نسل ایک پاسے، کیوں پھٹ گئے، کیوں ٹوٹ گئے، کیوں لٹ گئے، کیوں کھٹ گئے، وہ دی وجہ ہے محمد دی زبان آئی ہے اتحاد پیدا کرنے واسطے، جس بندے نے بھی محمد دی زبان دے مقابلے میں پیرے دیا زبانوں تے اعتبار کیتا، مولویوں دی زبانوں تے اعتبار کیتا، اپنے ملنگا دی زبانوں تے اعتبار کیتا، اپنے منڈے والی سنجیا صدرہ دی زبانوں تے اعتبار کیتا، اپنے حکومت دے محکمے دا اعتبار کیتا، محمد دی زبان تے اعتبار نہ کیتا۔ اللہ نے ابتدا انہوں کیتی ہے کہ میں کہنے آپس لڑا کے تباہ و برباد کر رہا اور تھوڑا جہا چلیے زبان محمد کے مقابلے وچ اللہ نے تا قانون دسیا میری زبان کے مقابلے چ محمد کی زبان نہیں چل سکتی، میرے محمد کی زبان کے مقابلے میں جہان کی زبان نہیں چل سکتی، میرے محمد کی زبان چلے تو میں اللہ کے پیچھے، سارا جہان کی زبان چلے تو محمد کی زبان پیچھے صلی اللہ علیہ، کیوں؟ ایک محمد رسول اللہ ایک پیغمبر ہی ہے جس کی تعلیم عیب نہیں، یہ خصوصیت صرف محمد مصطفیٰ کی زبان دی ہے کہ جس شخص نے حضرت رسول کریم دی زبان تے بیان تے صحبت تے اعتبار کیتا ہے، وہ نیند کرے تو بھی عبادت، وہ بھول جاوے تو بھی عبادت، وہ روٹی کھاوے تو عبادت، وہ غلطی کرے تو بھی عبادت، شرط ہے کہ وہ دل کے اندر تقدیس ہے، وہ دل کے اندر تصدیق ہے، وہ دل کے اندر تقدیر ہے، وہ دل کے اندر تزئین ہے، وہ دل کے اندر اذعان ہے، وہ دل کے اندر اتقان ہے کہ سارا جگ جھوٹا ہو سکتا ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں آ سکتا۔ اللہ اللہ پیغمبر کی تعلیم بیٹھنے والا جی کوئی پکھو پرندہ بھی ہے وہ
زبان جدا نکلے گا تو لا الہ. اس واسطے پیغمبر دی تعلیم تے زبان ہی کم دے سکتی ہے امت نو، اور کسی چھوٹے یا بڑے دی تعلیم کم نہیں دے سکتی. اللہ دے پاک پیغمبر مثالاں سمجھاؤں کہ جنہ مولویاں تے پیراں تے جنہ ملنگاں تے جنہ صدراں تے وزیراں تے اعتبار کردے ہو انہاں تے سانو اعتبار کوئی نہیں. سانو اعتبار ہے تو پیغمبر دی تعلیم تے ہے، سانو یقین ہے تو پیغمبر دی صداقت تے ہے. کیوں؟ پیغمبر دی تعلیم کا یہ کمال ہے. اگر کوئی پرندہ بھی پیغمبر دی صحبت چاہ گیا ہے اس کی زبان وچوں نکل سی تو وہ پیغمبر دی تعلیم نکل سی. تو پیغمبر بھی یہ جیندہ بھول جانا، جیندہ کھانا کھانا، جیندہ چلنا پھرنا، جیندہ اٹھنا بیٹھنا، جیندہ رونا ہسنا، یہ سب دا سب تفسیر ہے لا الہ الا اللہ دی. اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام تخت ہوا تے اڈ جاندا ہے تو حکم دے دن ہوا نو تھلے رکھ میرے تخت نو. تخت تھلے آ گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا رجسٹر حاضری کڈو، میں حاضری لواں کہ لواں، جنہ دی بھی حاضری، انساناں دی بھی حاضری، تے پکھیاں پرندیاں دی بھی حاضری، لشکر دھشکر تے شرطیاں عورتیاں دی بھی حاضری. رجسٹر حاضری کڈا ہے. رجسٹر حاضری نہیں کٹتے نا جڑے غائب دان جڑے غائب اگے جانے انہوں رجسٹر فارم کی کہڑی ضرورت ہوگی. رجسٹر حاضری نکلا پوچھ لیا جنہ دی حاضری لائیے تو لبیک لبیک، انساناں دی لگی تو لبیک جی حاضر جی حاضر. پرندیاں دی شروع کی تھی، چلدیاں چلدیاں ہود ہود دا نمبر آ گیا. حضرت صاحب فرمانے ال ہود ہود فین کتنے ہو اگو لبیک دا جواب نہ آیا. حضرت صاحب سجے ویکھیا تے کھبے ویکھیا، اگوں ویکھیا تے پیچھے ویکھیا، اتنے ویکھیا تے تھلے ویکھیا، مگر اگوں لبیک دا جواب نہیں آیا. پھر پڑھ کے ویکھیا بندیاں تے انہاں جنہاں دے اگے پیچھے ویکھیا کہ مت اچھا ہماری پیا ہو اگے ویکھ پیچھے. اس تو بعد آکھن لگے فتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين ما لي لا ارى الهدهد. پیغمبر بھی زبان چلی ہے، اللہ نے اس کو قرآن بنا چھڑیا. ما لي لا الهدهد ام كان من الغائبين. کیا ہو گیا؟ مالیا یار میری اکھاں نو کوئی رفڑ، مالیا میری اکھاں نو کوئی رفڑ پا گیا. ویکھ لا پیر دی تعلیم ہو رہے، پیغمبر دی تعلیم ہو رہے. پیر دی تعلیم کی ہوندی اساں اکھی تکی رکھیے تو سانو کچھ نظر نہیں آتا، اکھ نیوٹ چھوڑیے تو مدینے دی مسیت چ کتے نو حکلا دیں گے. سمجھ آتی پی کہ نہیں؟ پیغمبر دی تعلیم تے پیر فقیر دی تعلیم لکھاں کوہاں دا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان دا فاصلہ ہے. اللہ دا پیغمبر کی آکھ رہا ہے مالی الهدهد ام كان من الغائبين. یار میری اکھاں نو کچھ ہو گیا، مالیا مالیا کیا ہو گیا؟ مینوں میری نظریں کمزور ہو گئی،
میں اکھاں تکی بھی بیٹھا تم مینوں نظر بولو اکھاں تکنیاں آندیاں نے ویکھن واسطے جے نوٹ لئیے تے ویکھنا بند ہو جاتا ہے جے تک لئیے تے نظر آن لگ جاتا ہے کمال میں تا اکھاں تکیاں بھی ہیں پر مال یا ہے نہیں ٹھیک ٹھاک کی پھڑ پا گیا لا ارل ہو جا ام کان من الغائبین کی ہو گیا میری اکھاں میں اج ہد ہد نہیں ویکھ لیا اگوں بھی تے پچھوں بھی تے سجیوں کھبیوں ہر پاسے دھیان ماریا وہ یا تے اتنے کدھر لکا پیا تھی مینوں نظر نہیں آتا ام کان من الغائبین یا مڈو اتنے ہے بھی کوئی نہ بغیر پوچھے تے کدھر غائب ہو گیا ہے اس واسطے میں نہیں دیکھ رہا کیوں ہوں غائب نو جانن تے دیکھن والا کون غائب نو جانن تے دیکھن والا کون تیرا نظراں تو غائب ہو جاوے اونوں جانن تے دیکھن والا کون لا ارل ہد ہد سمجھ آتی پانچ چھ شیر کا سر نہ لایا کرو منہ نہ لکھیا کرو میں تو صرف تھوڑا جہا ڈر سی اللہ کی طرف دینا کہ تقریر تو ہونی ہے سارے علامہ صاحب کی تو میں بچ بہ کے ان شاء اللہ سننی ہے کہ جڑا اٹھ کے جان لگا خیر اس کی مال یارو اللہ پاک نے سلیمان پیغمبر کے لفظ کیڑے پسند ہے کہ اس نے اپنی رحمت کی ریتارٹ نال کرا اندیک نال صفا کیتا ہے پھر اپنی رحمت کی اس ریل بھر کے تے انہوں قرآن بنا کے محمد کا خزانہ بنا دیتا ہے بسر واسطے کہ پیغمبر کی زبان لا ریب بھی ہوندی ہے بے عیب بھی ہوندی ہے اور پیغمبر کی زبان تے جڑا اعتبار نہیں کرتا کسے ملا کی تعویل تے عمل کرتا ہے کسے شاہ دے پیچھے چلتا ہے کسے خدا دے پیچھے چلتا ہے کسے اللہ دے پیچھے چلتا ہے کسے ملک دے پیچھے چلتا ہے وہ بندے دا تخم ہی نہیں ہو سکتا انسان دا بچہ وہ ہے جڑا سارے جہان دا انکار کر دینے پر پیغمبر دی زبان دا انکار مال یلا ارل حدود ام کان من الغائبین اچھا آنا تے حس ضرور جائے گا کتھوں توڑی ادا میں ہاتھ ویکھاں گا ساری شاہی تا میری یہ کتنے ہوئی سی میرے کو نس کے آخرکار دھکے کھا کھو کے ایک دن آنا تے جس دن آیا لا ازبہن لا اعذبنہ او لا ازبہنہ او لا یأتینی بسلطان مبین یا تو میں دیا کھدلاٹا کھو کے ریلی کر کے اس نے دھوپ دے تے سٹ کے عذاب دے سا تے یا عذبانہ یا انہوں کو چھڑے سا ذبح کر دے ہاں عذاب دے سو تے یا ذبح کر دے سا البتہ لیاتین اگر کوئی دلیل پیش کی تھی اس وقت میں انہوں معاف کر دوں توجہ ہے وہ کوئی نہیں سمجھ پہ وہ پیغمبر دی زبان میں جڑے بندے کو دلیل معقول ہوئے وہ دی مخالفت نہ کرو مگر پیر تے ملا دی تعلیم ہے بھاوے دلیل ہوئے بھی صحیح اس میں منکر حیات النبی ضرور رکھو انہوں وہابی ضرور رکھو انہوں پیرا فقیرہ دا منکر ضرور رکھو اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر دی زبان وچ میرا بے عیب
وہ نرا بے رہے بے لا رہے بے. اس واسطے تینوں آخیا ایمان بنا تو پیغمبر دی زبان تے اعتبار کرے. دیکھ لے ایڈی کاوڑ تو غصہ پیغمبر نو وت بھی کے پیا دا جی دلیل پیش کر دیتی اس تو غیر حاضری بھی معاف کر دیا. سمجھ آ گئی پہلے لکھ میری آیت کوئی سنا تو آخنا جی حضرت صاحب آخیا